بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دھرتی پر جنات کا راج تھا۔ زیادہ سائنسدان اس بات پر منطقی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر ڈائناسور رہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر جس طرح انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی گئی، اسی نسبت سے ڈائناسور اس دھرتی سے کم ہوتے چلے گئے، آخرکار سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں پیدا کی اور سب سے پہلے اس دھرتی پر کس کو بھیجا؟ اس بات میں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فریب ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے زمین میں جو چیزیں آئیں اور اس سے نکلیں، جو کچھ آسمان سے نیچے آیا اور جو کچھ اس پر چڑھ کر جائے گا۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی سورۃ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے خدا کہاں تھا؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب یہاں کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی میں اپنے عرش پیدا کیا۔ بہت زیادہ روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ تو قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلم نے لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یمن سے ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب آپ کے پاس دین کی تعلیم لینے آئے ہیں۔ ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پانی پر راج کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ہر ایک شے کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی کہ سب سے پہلے پانی، اس کے بعد قلم، پھر قلم سے سب شے کو لکھ کر محفوظ کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، پھر قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان زمین کو بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے چیزیں پیدا کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا نے ہفتے کے دن مٹی کو بنایا، زمین اور پہاڑ کو اتوار کے دن بنایا، سوموار کے دن شجر، منگل کے دن مشکلات، بیماریاں، جراثیم اور تکلیف کو پیدا فرمایا، بروز بدھ نور، جمعرات کو چاروں پیروں والے چاند کو پیدا کیا، 4 پیروں والے جانوروں کو پیدا کیا، جمعہ المبارک کو عصر اور رات کے درمیانی نفس کو فرشتوں، جنات اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے اور جن کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ فرشتوں کے رہنے کی جگہ آسمان ہے۔ قرآن کی سورۃ شورى آیت نمبر 5 میں ہے کہ قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑا اور فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ حجہ کی آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے کہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوہے والی آگ سے پیدا کر دیا، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ یہ
आग की भड़कते शोले के किनारों को कहते हैं। जिन्नों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारों से पैदा किया गया। कुरान में इब्लीस शैतान के बारे में है कि इब्लीस शैतान ने कहा, तूने मुझे आग से पैदा किया है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिन्नों को अल्लाह ताला ने आग के लोहे से पैदा किया। जिन्नात की असलियत आग ही है। इब्लीस को भी जिन्नात के गिरोह में पैदा किया गया। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इब्लीस आग से नहीं है। कुरान पाक में है कि इब्लीस जिन्नों में से था, मतलब ये है कि वो फरिश्तों में से नहीं था। इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक लम्हा भी फरिश्तों में नहीं था, मतलब ये है कि वो एक लम्हा भी फरिश्तों में नहीं था और ना ही एक लम्हा भी फरिश्तों में शामिल हुआ। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिन्नात के रहने की जगह जंगल और पहाड़ हैं। इसके बाद 20,000 साल के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को ज़मीन पर उतारा। इस तरह इंसानों की नस्ल दर नस्ल शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला एक दिन क़यामत नाज़िल करेंगे। जिस तरह ये दुनिया वजूद में आई इसी तरह ये ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको मरने से पहले नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह।